إله إلا الله لا إله إلا الله تعالی اس قول کا شان نزول بتانا چاہتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ کوئی عالم اپنے علم پر تکبر نہ کرے، کیونکہ ہمارا علم بہت کم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، ہمارے مجہولات بہت زیادہ ہیں اور معلومات بہت کم ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ چلیے جی ہاں، میں چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ویران حصے میں۔ آپ ٹیک لگا رہے تھے، ایک چھڑی کے ساتھ عصیب کھجور کی شاخ کا ٹکڑا، تو گزرے آپ یہودیوں کی ایک جماعت پر۔ بعضوں نے کہا کہ پوچھو ان سے روح کے بارے میں، بعضوں نے کہا کہ نہ پوچھو، نہ دے دیں کوئی ایسا جواب جو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی وہ ایسا جواب دے دیں جو پہلے نبی دیا کرتے تھے، تو پھر تو ان کی نبوت ثابت ہو جائے گی، اور تم نبوت کو ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مقصد تھا، اس سے سوال ہی نہ کرو۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، ہم تو ضرور سوال کریں گے۔ چنانچہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا یا ابا القاسم الروح، روح کیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، فقم تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا، یہاں ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ عامر فرماتے ہیں کہ ہماری قرات میں وَمَا أُوتُوا ہی ہے۔ ضرور سے مراد یا تو جبریل علیہ السلام ہے یا انسانی روح ہے۔ دوسرا زیادہ راجح ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایسی چیزیں مذکور ہوتی ہیں جو عام فہم ہوں، تو عام فہم روح سے انسانی روح ہے۔ تو جواب نازل ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ پھر ضمنی طور پر بعضوں نے کہہ دیا کہ روح سانس ہی کا نام ہے، سانس جو آتا جاتا ہے بدن میں، بس یہی روح ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے ضمنی طور پر، یقینی معنی تو روح کے ہم نہیں جانتے، ضمنی معنی دوسرے یہ بیان کیے گئے کہ روح ایک لطیف جسم ہے، باریک جسم ہے جو پھیلا ہوا ہے پورے بدن میں، جیسے خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے پھول کی پتیوں میں، ایسے روح ہمارے پورے بدن میں پھیلی ہوئی، ایک باریک جسم ہے ہوا جیسا۔ اور اس کی دلیلوں پیش کرتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، نفخ کا تعلق ہے اس روح کے ساتھ۔ اور فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو گلے تک پہنچنا یہ بھی جسم کا خاصہ ہے. معلوم ہے کہ روح باریک جسم کا نام. پھر حق تعالیٰ نے کیوں بیان نہیں فرمایا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ تاکہ یہ نظیر رہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی. اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی ہم جانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں جانتے. ایسے روح کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ روح ہے اندر تو زندہ ہے، روح باہر نکل جاتی ہے تو مر جاتا ہے، لیکن روح کی حقیقت ہم نہیں جانتے. تو یہ نظیر ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی. حق تعالیٰ کے وجود کو ہم جانتے ہیں، اس وجود کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. جی ہاں جی ہاں. چلیے جی ہاں، چھوڑ دینا بعض بہتر چیزوں کو اس ڈر سے کہ لوگوں کی فہم کم ہو، پس پڑ جائیں وہ سخت چیز میں. چنانچہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر چھوڑ دی. پڑھیے روایت. جی قال لي ابن الزبیر، حضرت ابن زبیر نے مجھ سے کہا کہ میں عائشہ صدیقہ آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہیں آپ کے ساتھ بہت دفعہ، تو کیا بتایا کعبے کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ مجھ سے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر آپ کی قوم قریب زمانے والی نہ ہوتی، یعنی کفر سے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر یہ قریب زمانے والے نہ ہوتے کفر سے تو میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا، توڑ دیتا اور دوبارہ بناتا. اس کے 2 دروازے بناتا، ایک سے داخل ہوں ایک سے خارج ہوں. ٹھیک. ففعلہ ابن زبیر، ابن زبیر نے ایسا ہی کر دیا. بعد میں اپنے زمانہ خلافت میں کچھ عرصہ ان کی خلافت رہی ہے مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس، جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو آپ نے بہتر کام نہیں کیا. 2 دروازے بناتے، دروازہ ایک ہے بھی اونچا تاکہ ہر ایک نہ جا سکے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں 2 دروازے بناتا. اور یہ بھی ہے کہ میں حتیم کو بھی داخل کر دیتا. حتیم خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا ہوا حصہ ہے، اس پر کمرہ نہیں ہے، کمرہ چھوٹا ہے کیونکہ پیسے کم تھے قریش کے پاس جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، اس لیے کمرہ چھوٹا بنا دیا. تو یہ بھی ہے روایات میں کہ میں حتیم کو بھی داخل کر دیتا، دروازے بھی 2 بنا دیتا، دروازے کو اونچا نہ کرتا، نیچے رکھتا تاکہ ہر ایک آتا اور جاتا. ایک راستے سے، ایک دروازے سے لوگ آتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے. لیکن اگر میں اب توڑتا ہوں تو بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کہیں گے یہ دیکھو کیسا نبی ہے، یہ خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں گرانے کی، بظاہر بنا ہوا کمرہ ہے، یہ اس کو گرا رہا ہے. تو بعض لوگ ایمان چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. اس خطرے سے میں نہیں گراتا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بعد میں گرا دیا.
اور ایسے ہی بنا دیا، لیکن اس کو پھر بعد میں خلیفہ وقت نے دوبارہ پرانے طریقے پر بنا دیا اور وہی پرانے طریقے پر موجود ہے۔ چلیے جی ہاں، پیچھے عمل غیر اولا کر لیا مصلحت کی وجہ سے، یہاں علم ہے کہ ہر ایک کو میں نہیں بتاتا، کہیں وہ غلطی میں نہ پڑ جائے، یہ بھی خلاف اولا وہ بھی خلاف اولا، اس لحاظ سے مناسبت ہے، لیکن وہ عمل تھا، یہ علم ہے۔ چلیے جی ہاں، لوگوں سے بات کرو اس چیز کے ساتھ جو وہ پہچان جائیں، سمجھ بھی جائیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی جائے؟ چلیے أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قال لبيك يا رسول الله قال يا معشر قال لبيك يا رسول الله قال يا معشر قال لبيك يا رسول الله قال من حدث فلا يكن الله إلا أن الله على ذلك قال يا رسول الله فلا أكون مما تقول قال وأخبرني جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ ان کے ردیف سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے رحل پر، جی ہاں سجاوے پر۔ فرمایا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، دوبارہ سے بارہ۔ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں سچے دل سے، مگر اللہ تعالیٰ حرام کر دیں گے اس کو دوزخ پر۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اس کی خبر نہ دے دوں، لوگ ان کو خوش ہو جائیں؟ فرمایا کہ اس وقت وہ عمل چھوڑ دیں گے، اور خبر دے دی اس کی حضرت معاذ نے موت کے وقت کہ کہیں مجھے چھپانے کا گناہ نہ ہو۔ لیکن یہ حکم ہے جس کو عمل کا موقع نہ ملا ہو، جس کو موقع مل جائے اس کے عمل پر بھی مواخذہ ہوگا۔ جس کو بالکل عمل کا موقع نہ ملے تو وہ کلمہ شریف پڑھ لے تو اس پر جنت دوزخ حرام ہو جائے گی، لیکن عمل کا وقت بھی مل جائے تو پھر عمل کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ چلیے چلیے جی ہاں، حیا علم میں مسئلہ پوچھنے میں اور بتانے میں شرم مانے نہ ہونی چاہیے۔ چلیے جی ہاں، شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ شرم میں رہ جاتا ہے یا تکبر کی وجہ سے نہیں پوچھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، عورتیں نثار کی اچھی ہیں، انصار کی، ان کو حیا منع نہیں کرتی کہ دین میں فقہ حاصل کریں۔ چلیے جی ام سلیم آئیں
پوچھا کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتے حق سے کہ عورت پر بھی غسل ہے جبکہ احتلام ہو جائے؟ فرمایا کہ ہاں، جب پانی لگا ہوا دیکھے کپڑے پر یا بدن پر۔ تو سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور کہا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ کیسے مشابہ ہوتا ہے بچہ ماں کے بھی مشابہ ہوتا ہے، باپ کے بھی مشابہ ہوتا ہے، دونوں کی منی ملتی ہے، اس لیے دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ عورت کی بھی منی ہوتی ہے جو عورت کے پیٹ میں مرد کی منی سے مل جاتی ہے، تو احتلام بھی ہو سکتا ہے، وہ منی نیند میں بھی خارج ہو سکتی ہے۔ اس کی وہی 14 صورتیں ہیں جو آپ ابو داؤد میں پڑھ چکے ہیں۔ چلیے روایت گزر چکی ہے۔ چلیے جی ہاں، جو شرم کرے اور دوسرے کو کہہ دے کہ جب میں بیٹھا ہوں تو تم سوال یہ کر لینا، مجھے تو شرم آتی ہے، تو اب دونوں کو جمع کر لیا، حیا کا بھی لحاظ کر لیا اور سوال کے پوچھنے کا بھی انتظام کر لیا۔ چلیے میں زیادہ مزید نکالنے والا تھا، میں نے مقداد سے کہا کہ تم پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ اس میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ چلیے ہاں، مسجد میں علم کا ذکر کرنا، فتویٰ دینا، رد کرنا مقصود ہے دو لوگوں پر، دو قسم کے علماء پر۔ بعضوں نے توقف کیا ہے کہ مسجد کے اندر علمی سوال جواب جائز ہے یا نہیں، توقف، اور بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے ہے۔ ان دونوں کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، جائز ہے، کیونکہ علم بھی دین کا کام ہے، بشرطے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ چلیے ایک آدمی کھڑا ہوا مسجد میں، دیکھیں یہ مسجد میں سوال کیا، یا رسول اللہ کہاں سے حکم فرماتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ فرمایا کہ اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے، اہل شام جوفہ سے، اہل نجد کرن سے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اہل یمن یلملم سے۔ یہ آخری حصہ میں پورا سمجھا نہیں ہوں، تو دیکھیں یہ مسجد میں سوال جواب ہوا۔ چلیے جی ہاں، بتانا چاہتے ہیں کہ اصولیین فرماتے ہیں کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی جواب بھی دے دے اور اس کے ساتھ زائد چیز بھی بیان کر دے پھر کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں سوال تو کیا تھا محرم کیا پہنے، تو آپ نے فرما دیا یہ نہ پہنے، یہ نہ پہنے، یہ نہ پہنے، باقی پہنے۔ تو پہننے کا بھی ذکر آ گیا اور نہ پہننے کا زائد ذکر آ گیا۔
یہ نہ پہنے، کیونکہ اس میں بھی فائدہ ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، سوال تو کیا ما یلبس المحرم، جواب یہ دیا کہ یہ نہ پہنے، یہ نہ پہنے، قمیص، امامہ، سلوار، برنس یعنی کرتے کے ساتھ ٹوپی بھی ہو، کپڑا جس کو ورس یا زعفران یہ خوشبوئیں دونوں لگی ہوں، اور نعلین نہ ہو تو خفین پہن لے، ان کو کاٹ دے، من تحت القعبین، یعنی قعبین سے مراد اوپر کا حصہ، پاؤں کے اوپر کا حصہ، وہاں سے کاٹ دے، جوتے کی شکل بنا لے۔ تو یہاں دیکھیے ما یلبسو بھی بتا دیا اور ما لا یلبسو بھی بتا، زائد بتا دیا کیونکہ اس میں فائدہ تھا۔ چلیے یہاں وضو 5 قسم کی چیزیں ہیں دین میں، ان میں سب سے اہم عقائد ہے، ان کو پہلے بیان کر دیا۔ دوسرے درجے میں عبادات ہیں، کیونکہ ان میں توجہ اللہ بلا واسطہ ہوتی ہے۔ پھر عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، وجہ اس کی بتا دی تھی ابو داود میں کہ اس کے فضائل زیادہ، ذکر زیادہ قرآن پاک میں، جامعیت ہے، پوری مخلوق کی باتیں جمع، فرشتوں کی باتیں جمع، اسلام کی دوسری باتیں جمع، کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں وہ سب جمع، یہ ساری باتیں ابو داؤد نے بتا دی تھیں۔ تو اس وجہ سے نماز کو سب سے پہلے بیان کیا عبادات میں سے، پھر نماز کو بیان کرنے کے 3 درجے رکھے، ایک خود نماز کا بیان، وہ بعد میں آئے گا کتاب الصلاۃ میں۔ 2 چیزیں تمہید، ایک عام تمہید کتاب العلم، ایک خاص تمہید، وہ یہ مسائل ہیں وضو کے، تیمم کے، غسل کے اور حیض کے۔ اور بعد نسخوں میں یہاں کتاب الطہارت ہے، وہ زیادہ مناسب ہے تاکہ سب قسموں کو شامل ہو جائے۔ چلیے آگے۔ یہ آیت سے شروع فرمایا تبرکن۔ چلیے جی ہاں، وضو کا فرض تو ایک مرتبہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں امر کا صیغہ ہے اور امر تکرار کو نہیں چاہتے۔ دوسری یہ کہ اقل یقینی ہوتا ہے، 1، 2، 3 مرتبہ میں سے ایک جو ہے وہ اقل ہے، وہ یقینی ہے، اس لیے ایک دفعہ دھونا اعضاء کو تو فرض ہے، باقی چونکہ حدیث میں 2 دفعہ اور 3 دفعہ دھونا بھی ثابت ہے، وہ مستحب ہے۔ چلیے جی ہاں، اسراف کو علماء نے ناپسند کیا، اور یہ بھی ناپسند کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ چلیے ہاں، یہ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، لیکن امام بخاری کی شرطوں پر یہ روایت نہیں تھی، اس لیے باب میں لائے ہیں، سند کے ساتھ نہیں بیان کی۔ سند کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کر دی جس کا مضمون اس سے ملتا جلتا تھا، اور اس حدیث کو صرف باب میں رکھ دیا کہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ باقی مسئلہ فقد الطہورین کا، بغیر وضو نماز پڑھنے کا، اور سجدہ تلاوت اور جنازہ بغیر وضو پڑھنے کا ابو داؤد میں گزر چکے ہیں۔ چلیے
قال أخبرنا معه أنه سمع أبا رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكثر الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر الموت ما حدث يا أبا قال إزار أو صغار. جی نہیں قبول کی جاتی نماز جو وضو توڑ دے، یہاں تک کہ وضو کرے، تو مضمون تو وہی ہے لیکن الفاظ الگ ہیں۔ ایک شخص نے جو حضرہ موت کا تھا پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ حدث کیا ہوتا ہے؟ ان جواب دیا خساؤن عذرات، ہوا خارج ہو بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ، زیادہ تر اسی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ چلیے جی ہاں فضل وضو بتانا مقصود ہے۔ ورغل المحجلون من آثار الوضوء مفضلون علی غیرہم، خبر محذوف ہے۔ چہرہ سفید، پاؤں سفید، وضو کے آثار کی وجہ سے ان کو اوروں پر فضیلت ہے۔ اور دوسری تقریر یہ بھی ہے کہ من آثار الوضوء یہی خبر ہے، والغر المحجلون ثابتون من آثار الوضوء، چہرہ سفید، پاؤں سفید، یہ ثابت ہے آثار وضو کی وجہ سے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ الغر المحجلون جو مرفوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اعراب حکائی ہے، انتم الغر المحجلون، انتم الغر المحجلون یہ آتا ہے حدیث میں، تو اس وہاں چونکہ الغر المحجلون مرفوع ہے اسی مرفوع کو یہاں نقل کر دیا۔ باقی یہ کہ دھونا زیادہ ہو، ہاتھوں کو دھو لے اوپر کونیوں سے بھی اوپر یا کندھوں تک، آدھے بازو تک یا کندھوں تک، ایسی پاؤں کو دھو لے آدھی پنڈلی تک یا گھٹنوں تک، اس کے قائل ہو گئے بعض شوافے اور بعض حنفیہ، اس کے بھی قائل ہو گئے کہ ہاتھوں کو کونیوں سے آگے بھی دھونا چاہیے، ایسے پاؤں کو اوپر بھی دھونا چاہیے یعنی پنڈلی آدھی، اور بعضوں نے کہہ دیا پوری پنڈلی یعنی گھٹنے تک پاؤں کو دھونا چاہیے۔ ہاتھوں کو آدھے بازو تک، اور بعضوں نے کہہ دیا پورے کندھے تک، بعض حنفیہ اور بعض شوافی اس کے قائل ہو گئے، پاؤں کو دھوئے آدھی پنڈلی تک یا گھٹنے تک، اس کے بھی قائل ہو گئے، لیکن جمہور اسی کے قائل ہیں کہ نہیں، پاؤں کی مقدار بھی اتنی ہو ٹخنوں تک اور ہاتھوں کی مقدار بھی اتنی ہو کوہنیوں تک، بس آگے نہ ہو۔ ہماری جمہور کی دلیل ابو داود کی روایت ہے، حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا من زاد علی ھذا او نقص فقد اساء و ظلم، تو اس سے کم کرے گا یا زیادہ کرے گا اس نے برا کام کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جتنی مقدار آپ نے دھوئی ہے پاؤں کی اور ہاتھ کی اتنی مقدار ہی دھونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دھو سکتے۔ دوسری دلیل ہمارا تعامل بھی ہے، ہماری دوسری دلیل تعامل ہے،
سلف صالحین کا عمل ہمیشہ اتنا ہی رہا ہے، پاؤں ٹخنوں تک اور ہاتھ کوہنیوں تک، آگے نہیں دھوتے تھے۔ بعض حنفیہ اور بعض شوافع جو قائل ہو گئے زائد دھونے کے، ان کا استدلال اس روایت سے ہے جو اس باب میں نقل کی گئی ہے۔ روایت پڑھ لیں۔ جی ہاں کہ میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن غرم محجلین، اور کہتے ہیں چہرے کا سفید ہونا، محجل کہتے ہیں پاؤں کا سفید ہونا، چہرے بھی ان کے سفید ہوں گے، پاؤں بھی ان کے سفید ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے۔ آگے فمن استطاع، یہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے زیادتی ہے، وہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، جو طاقت رکھے تم میں سے کہ لمبا کر لے اپنی چمک کو، وہ ایسا ہی کر لے۔ جو زیادہ اپنے اعضاء کو چمکانا چاہتا ہو وہ زیادہ دھو لے، ہاتھوں کو کوہنیوں سے بھی آگے دھو لے، آدھے بازوؤں تک یا کندھوں تک، پاؤں کو آگے دھو لے، ٹخنوں سے آگے دھو لے، آدھی پنڈلی تک یا گھٹنوں تک۔ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، چنانچہ وہ ایسا کرتے بھی تھے حضرت ابو ہریرہ، لیکن کرتے تھے چھپ کر، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی فرما دیا، اور چھپ کر مسجد کی چھت پر چھپ کر آگے دھو لیتے تھے۔ تو ان کی اس روایت سے استدلال کر لیا بعض حنفیہ نے اور بعض شوافع نے کہ ٹخنوں سے اوپر پاؤں کو دھونا بھی اچھا ہے، اور کونیوں سے آگے ہاتھوں کا دھونا بھی اچھا ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ وضو کا طریقہ تو 10 صحابہ سے منقول ہے، 10 صحابہ سے وضو کرنے کا طریقہ منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ کے سوا اور کوئی بھی یہ آخری حصہ بیان نہیں کرتا۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہے وہ ایسا ہی کر لے، یعنی زائد حصے کو بھی دھو لے۔ یہ اکیلے ابو ہریرہ ہی نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہیں حدیث کی۔ باقی 9 صحابہ نے یہ زیادتی نہیں کی، یہ وضاحت نہیں کی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کو بھی نعیم مجمر بھی کہتے ہیں، نعیم مجمر یا نعیم مجمر، صرف یہ اکیلے نقل کرتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، صرف یہ اکیلے نقل کرتے ہیں، 800 شاگردوں میں سے اور کوئی بھی نقل نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 شاگرد ہیں، توجہ سے 800 شاگرد ہیں، ان میں سے صرف ایک شاگرد نعیم مجمر
جن کو نعیم مجمر بھی کہتے تھے، یہ مسجد نبی میں کوئلے جلایا کرتے تھے پانی گرم کرنے کے لیے، اس لیے مجمر اور مجمر کہتے ہیں، کوئلے جلانے والا۔ تو صرف یہ ایک نقل کرتے ہیں، یہ زیادتی ان کے سوا 800 شاگردوں میں سے اور کوئی بھی یہ زیادتی نقل نہیں کرتا، اس لیے یہ زیادتی شاذ ہے۔ جب شاذ ہے تو اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرا جواب ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے بھی یہ معنی ہے، اگر یہ حدیث مرفوع میں بھی مان لیا جائے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، اس کے معنی ہے کہ 3 دفعہ دھو لے۔ غرہ بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دفعہ سے بڑھ کر 3 دفعہ دھو لے، بس یہ تو ہے تکمیل وضو کی کہ ایک کی جگہ 3 دفعہ دھو لے اعضاء کو، یہ نہیں ہے کہ جگہ بڑھا دے، جگہ بڑھا دے، یہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جگہ بڑھایا کرتے تھے لیکن وہ چھپ کر وضو کرتے تھے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے فعل سے اور ان کے اس قول سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ باقی اس امت کی جو فضیلت ہے کہ ان کے اعضاء چمکیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو صرف اسی امت میں تھا، اسی امت میں ہے، پہلے کسی امت میں وضو ہی نہیں رہا۔ وضو کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، اور یہاں سبب کو، روشنی کے سبب کو وضو کہہ دیا گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونا نماز سے پہلے یہ سبب ہے روشنی کا، روشنی تو قیامت میں ہوگی، یہ سبب یہاں پایا گیا تو سبب پر اطلاق کر دیا گیا مسبب کا، کیونکہ وضو کے معنی روشنی کے ہیں۔ تو یہ روشنی اگرچہ قیامت میں ہوگی لیکن اس کا سبب دنیا میں ہے، تو دنیا میں ہاتھ پاؤں دھونے کو وضو کہہ دیا گیا۔ مسبب کا اطلاق سبب پر کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وضو پہلی امتوں میں نہیں تھا، وضو تو پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کا یہ اثر کہ قیامت کے دن وضو کی جگہیں چمکیں گی، یہ اثر اسی امت میں ہے، یہ اثر اسی امت میں ہے، یہ اثر کسی اور امت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ البتہ نفس وضو یہ دوسری امتوں میں بھی پایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے واقعے میں صراحتاً منقول ہے کہ وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، مصر کا علاقہ تھا، تو معلوم ہوا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عورتوں کو پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ میری بیوی ہے تو پھر تو اس سے برا کام کرتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ میری بہن ہے تو پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ تو ابراہیم نے بھی یہی فرما دیا کہ یہ میری بہن ہے، اس لحاظ سے کہ دین میں بہن تھی حضرت سارہ، ویسے تو بیوی تھی لیکن دین میں بہن تھی، کہہ دیا یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ، میری بہن ہے میرے ساتھ۔
اور سارا سے بھی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بہن کہہ دیا ہے، تم سے اگر کوئی پوچھے تو تم بھی یہی کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں، دین کے لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ لیکن بہن کہنے کے باوجود پھر اس بادشاہ نے برا ارادہ کیا، تو اس وقت حضرت سارا نے وضو کیا، وضو کا ذکر آتا ہوا، وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی اور بد دعا کی اس بادشاہ پر، وہ زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرے لیے دعا کرو کہ میں زمین سے نکل آؤں۔ تو دعا کر دی، پھر حضرت سارا نے زمین سے وہ نکل آیا، تو اس نے پھر حضرت ہاجرہ دی، اپنی بیٹی تھی، یا لڑائی میں لونڈی آئی تھی، دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ لڑائی میں اس نے قبضہ کر لی تھی، ہاجرہ وہ دے دی اور اس کا نکاح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اپنی بیٹی تھی، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی بیٹی ہی قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے دوسرے بادشاہ کی بیٹی قرار دیا ہے، کہ لڑائی میں حضرت ہاجرہ کو دوسرے بادشاہ کی بیٹی کو قید کر لیا تھا اس بادشاہ نے، تو یہ دے دی، بھائی سارا کو دے دی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، انہوں نے ان سے نکاح کر لیا، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، یہ حضرت سارا سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو بہرحال وضو کرنے کا ذکر وہاں بھی ہے، وضو کرنے کا ذکر وہاں بھی ہے کہ سارا نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اس بادشاہ کے لیے بد دعا کی، وہ زمین میں دھس گیا۔ تو وضو تو اور امتوں میں بھی ہے، لیکن وضو کا یہ اثر کہ ہاتھ اور پاؤں روشن ہو جائیں، جہاں جہاں پانی وضو کا لگا ہے دنیا میں، قیامت کے دن یہ جگہ روشن ہو جائیں گی، چمکیں گی، یہ خصوصیت یہ اسی امت کی ہے، اسی امت کے چہرے اور پاؤں چمکیں گے، دوسری امتوں کے نہیں چمکیں گے۔ چلیے، جی ہاں، باب لا يتوضأ من الشک حتی یستیقن، صرف شک کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو شک ہو کہ شاید میرا وضو ٹوٹا ہے، تو صرف شک سے نہ جائے، شک سے نماز نہ توڑے، بلکہ یقین ہو تو پھر نماز توڑے، شک سے نہ توڑے، یقیناً پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی ایسی بات پائی گئی ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے یقیناً کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، نماز توڑ دے، وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، لیکن اگر صرف شک ہے تو پھر ایسا نہ کرے، صرف شک ہے تو پھر ایسا نہ کرے، یہ باپ کا مقصد ہے۔ تو اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ حدیث شریف میں 2 لفظ آئے ہیں، حتی یسمع صوتاً اور یجد ریحاً، حتی یسمع صوتاً اور یجد ریحاً، کہ آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر نماز کو توڑے۔ اس کے معنی بھی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ اس کے معنی یقین کے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بدبو بھی نہیں آتی، آواز بھی نہیں آتی، لیکن انسان کو اپنے بدن کے لحاظ سے
یقین ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، وہ بدبو بھی نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، تو یہاں مقصد یقین ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، عام طور پر یہی علامتیں ہوتی ہیں دونوں یقین کی، عام طور پر یہی دو علامتیں ہوتی ہیں یقین کی، یا بدبو آتی ہے یا آواز آتی ہے، لیکن دار و مدار ان دونوں پر نہیں ہے، بلکہ دار و مدار یقین پر ہے۔ یقین ہو جائے تو پھر نماز توڑ دے اور وضو کر کے وہیں سے پڑھے یا شروع سے پڑھے، ٹھیک؟ ان دونوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باپ اس میں روایت یہ نقل کر دی کہ شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص نے، جس کو خیال آ جاتا تھا کہ کوئی چیز پائی گئی ہے نماز میں، تو فرمایا کہ نہ پھرے نماز سے، ینفتلو ینصرفو کے ایک ہی معنی، نہ پھرے نماز سے یہاں تک کہ آواز سنے یا بدبو پائے، کیونکہ یہی دونوں علامتیں زیادہ تر یقین کی ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ چلیے جی ہاں، تخفیف کرنا وضو میں، ہلکا وضو کر لینا۔ چلیے فآذنه جی ہاں جی ہاں جی ہاں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز بھی آئی، ثم صلی، پھر آپ اٹھ گئے، وربما قال اذ تجع، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ لیٹ گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آئی، پھر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی۔ پھر بیان کیا حضرت سفیان نے، لمبی حدیث بیان کر دی، مرتن بعد مرتن، کئی دفعہ بیان کی، عمر سے، قریب سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔
قال بت عند خالتی میمونۃ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے پاس، جو زوجہ محترمہ تھی، لیلتن ایک رات۔ تو اس رات میں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، فلما کان فی بعض اللیل، کچھ رات گزر گئی، پھر کھڑے ہو گئے، یعنی ذرا لیٹے پھر کھڑے ہو گئے۔ فتوضع، وضو فرمایا، من شن معلق، ایک مشکیزے سے جو لٹکا ہوا تھا، وضوءً خفیفاً، وضوءً خفیفاً، وضو کیا ہلکا، یخففہ عمر، عمر راوی اس کا ہلکا ہونا بیان کر رہے تھے، وَيُقَلِّلُهُ، اس کا چھوٹا ہونا بیان کر رہے تھے۔ اس چھوٹے ہونے کی کیا صورت تھی؟ اس میں 4 قول ہیں۔ وضوءً خفیفاً، خففہ عمر، یخففہ عمر ویقللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہلکا کر رہے تھے۔ ہلکا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں 4 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ نے ذرا جلدی کر لیا، وضو جلدی جلدی کر لیا، زیادہ وقت نہیں لگایا۔ یہ نہیں کہ اعضاء میں کوئی کمی کی ہو، اعضاء میں نہیں کمی، بلکہ وقت تھوڑا لگایا، تیز تیز کر لیا۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ پانی تھوڑا استعمال کیا۔ تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے پانی سے اعضاء کو دھو لیا، تھوڑے تھوڑے پانی سے اعضاء کو دھو لیا، زیادہ پانی نہیں لگایا۔ تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ آپ نے دلک نہیں فرمایا، آپ پانی ڈال کر ہاتھ سے ملا بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع میں دلک نہیں فرمایا، صرف پانی بہا دیا، ہاتھوں سے ملا نہیں، صرف پانی بہا دیا۔ چوتھے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ آپ نے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھو لیا، 3 کی جگہ ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لیا۔ یہ 4 معنی کیے گئے ہیں تخفیف کے۔ یہی باب کا مقصد بھی ہے، باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہی 4 صورتیں بتانی مقصود ہیں۔ وَقَامَ يُصَلِّي، آپ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے بھی وضو کیا، نحو مما توضا، اسی طریقے سے کیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ثم جئت، پھر میں آ گیا، فقمت عن یسارہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ بعض دفعہ راوی سفیان کہتے شمال ہی، یسار ہی یا شمال ہی، اس کے بھی وہی معنی ہے بائیں طرف۔ فحولنی، مجھے پھیر دیا، دائیں طرف کر لیا۔ فجعلنی عن یمینہ، دائیں طرف کر لیا۔ معلوم کہ ایک آدمی ہوئے نمازی مقتدی تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوتا، پھر آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر آپ لیٹ گئے، سو گئے، یہاں تک کہ آپ نے خراٹے بھی لگائے۔ پھر اس کے بعد منادی آ گیا، مؤذن آ گیا، اس نے خبر دی، فجر کی نماز کی،
چاہیے فجر کی نماز پڑھائیے. اس کے ساتھ آپ چلے گئے، نماز پڑھی، ولم یتوضا، وضو نہیں فرمایا. صرف سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ہم نے کہا حضرت عمر راوی سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسے ہوتی تھی، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں نے یوں سنا ہے، عبید بن عمیر سے فرماتے تھے روی الانبیاء وحی، انبیاء کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. پھر یہ آیت بھی پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ذبح کر دیا ہے. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو یہ تو حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا، آپ حکم پر عمل کریں، مجھے ذبح کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر والا پائیں گے. ٹھیک. تو بہرحال باپ کا مقصد یہ ہے کہ وضو ہلکا بھی کیا جا سکتا ہے. ہلکے ہونے کی صورتیں میں نے آپ کو 4 بتا دی ہیں، مرضی آپ یاد کریں، مرضی ہے نہ کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ